خوش آمدید ٹو دا برائٹ پاکستان۔ دشت لوط ایران کی آب و ہوا کے لحاظ سے صحراؤں کی ایشیائی پٹی کا حصہ ہے جو موریتانیہ سے لے کر منگولیا تک پھیلا ہوا ہے۔ دشت لوط 480 کلومیٹر لمبا اور 320 کلومیٹر چوڑا ہے۔ ایران کے اس صحرا سے کئی کہانیاں منسوب ہیں۔ دشت لوط کا مطلب ننگا صحرا، لیکن تاریخ کچھ اور بتاتی ہے کہ صحرا کے بیچ میں قوم لوط کے مجسمے پائے جاتے ہیں۔ دشت لوط دنیا کے گرم ترین علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 74 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ایران کا زیادہ تر حصہ ریگستان پر مشتمل ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ریگستان کی جگہ انسان آباد ہو گئے، لیکن یہ صحرا آج بھی اپنی ویرانی کی وجہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس ویران چٹانوں کو ہر انسان نے پار کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی بہت زیادہ مشکل ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق صحرا کا نصف حصہ آتش فشاں چٹانوں سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ قوم لوط آج تک ان چٹانوں کے نیچے ہے۔ قوم لوط کو سزا دی جا رہی ہے جو جنس پرست ہونے کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں، اور قیامت تک ان کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ تقریباً 2500 قبل مسیح اس علاقے میں ایک پھلتی اور پھولتی تہذیب موجود تھی۔ یہاں پر شہر سوختہ کا ایک قدیم شہر موجود تھا، اور جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسانوں کو پتھر بنایا گیا تھا، قوم لوط کو ان کی یہ نافرمانی کی وجہ سے سزا ملی تھی۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ اچانک اس قوم کے نوجوان غائب ہونے لگے، تو پھر اس شہر کے بزرگوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ہم اس جگہ پر نہیں رہیں گے اور اس شہر سے دور چلے جائیں گے۔ اس شہر کے لوگ ہجرت کر کے کسی اور جگہ آباد ہو گئے، اور آج تک یہ صحرا ویران اور گمنام ہے، اور لوگ اس کے راز معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان رازوں کا پتہ ہر کوئی لگا نہیں سکتا۔ وہاں پر سائنسدانوں نے کئی تجربات کیے، اور وہاں پر موجود پتھر کے بنے ہوئے مجسمے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ یہاں پر کبھی قوم لوط آباد تھی۔ یہ صحرا اپنی کئی خاصیتوں کی وجہ سے مشہور ہے، جیسا کہ گرم ترین اور وہاں پر موجود پتھر کے بنے پتلے ویرانی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس دشت لوط میں کئی سو میل لمبے صحرا کے اندر کئی راز چھپے ہوئے ہیں۔ دشت لوط کا گرم ترین حصہ گینڈروم بیریان ہے، جو ایک گہرے لاوے سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہاں پر اس صحرا میں کئی کہانیاں منسوب ہیں کہ یہ لاوا ایک دن ضرور پھٹے گا اور اس ویران ریگستان کو نگل جائے گا۔ صحرائے لوط کی انفرادیت اور اس کی بھرپور تاریخی جڑوں اور نامعلوم اسرار سے آتی ہیں۔ اس صحرا کے باسیوں نے اس کے پار کرنے کا سفر نہیں کیا۔ اگر اس جنگلی سرزمین کے حصوں پر انسان نے قدم رکھا، یہاں پر موجود لوک کہانیوں نے اس صحرا کو جاننے میں مزید دلچسپی کر دی ہے کہ آخر یہ صحرا کتنا پرانا ہے اور اس میں قوم لوط کو کس طرح سزا دی گئی تھی۔ دنیا میں کئی ہزار صحرا موجود ہیں اور ان کی الگ الگ کہانیاں ہیں، لیکن اس صحرا کی کہانی انوکھی اور بہت زیادہ نرالی ہے۔ اس صحرا کے چٹانوں اور انوکھی جگہ پر موجود ہونے کی وجہ سے یہ صحرا پر اسرار مانا جاتا ہے۔ آخر